الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، انسان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان میں بنیادی نعمت یہ زندگی ہے جو گھنٹوں، دنوں، مہینوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بنیادی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ کوئی خوبی حاصل نہیں کر سکتی۔ جسے پیدا کر دیا، زندگی کی انمول نعمت دے دی، اس پہ بڑا کرم فرمایا۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ اسے بہت ہی ناپ تول کر خرچ کرنے کی اور کارآمد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کارآمد زیادہ سے زیادہ کیسے ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اپنے اعمال کا حساب اور محاسبہ کرے کہ میں نے آج کتنے اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کیے اور کتنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کیے۔ نیکیاں کی ہیں تو وہ کس درجے کی ہیں، اور گناہ اور بدیاں، کوتاہیاں وہ کس درجے کی۔ ان سب کو اگر روزانہ جانچ لیا کرے، دیکھ لیا کرے، تھوڑی سی دیر ایک سرسری جائزہ، صبح سے شام تک کے سب کاموں کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دن بھر کے کام یاد رہتے ہیں۔ تو اس سے جو نیکیاں ہوئیں ان نیکیوں پر شکر ادا کریں گے۔ یا اللہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے اس نیکی کی توفیق دی۔ سب سے بڑی نیکی تو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں۔ فرائض کو اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق، یہ بڑی توفیق ہے اور یہ بڑی نیکی ہے۔ ہر نیکی پر جب شکر ادا کیا جائے گا، ایک ایک نیکی یاد کر کے، یا اللہ آپ نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی، اس فریضے کی تعمیل کی توفیق دی، تو یہ شکر ایسا ہو جائے گا جیسے کھانے کے بعد کوئی چورن کھا لیتا ہے تو وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، پھر آگے بھوک لگے گی، آئندہ بھی کھانے کی توفیق ہوگی۔ یہ شکر اس نیکی پر چورن کے مانند ہو جاتا ہے، اب آئندہ بھی کھانے کی توفیق ہوگی اس کو۔ اور اگر کوتاہی ہو گئی، خدا نخواستہ کوتاہی ہو گئی، تو اس کو بھی یاد کرے، یا اللہ وہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، زبانی غلطی ہو گئی، سننے سے کے تعلق سے کوئی غلطی ہو گئی، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ غلطی تو ہو ہی چکی، اب وہ بے ہوئی تو ہو نہیں سکتی۔ جو کام ہو چکا وہ بے ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو آپ اس پر معافی کا قلم پھیر دیں گے تو وہ سب مٹ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو خود مٹا دیتا ہے نامہ اعمال سے، فرشتوں سے نہیں مٹواتے، خود ہی مٹاتے ہیں۔ فرشتوں کا احسان مند نہیں کرتے بندے کو، خود ہی مٹاتے ہیں اس کو۔ ہاں، یہ محاسبہ روزانہ کرنے کا ہے۔ اس سے جو نیکیاں ہیں ان کی توفیق بڑھے گی، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ان پر توبہ سے وہ سب مٹا جائیں گی، تو نیکیاں ہی باقی رہ جائیں گی۔ روزانہ ہی جب کریں گے تو انشاءاللہ نیکیاں گزشتہ سے آئندہ بڑھ جائیں گی، ہر آئندہ دن گزشتہ دن سے بہتر ہوگا۔
خدا نخواستہ غلطی کوتاہی پھر بھی ہو، لیکن توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو وہ سب مٹ جاتے ہیں۔ جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو وہ بار بار گناہ کرنے والا نہیں مانا جاتا، گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں، پہلی بار کیا ہے اس نے وہ گناہ غلطی۔ جیسے ایک شخص کا رومال کپڑا نالی میں گر گیا، اس نے پھر دھو کر اس کو سکھا دیا، وہ پھر ہوا سے یا کسی طرح سے پھر گر گیا، پھر دھو لیا، تو چونکہ ہر بار وہ دھو تو رہا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ 10 بار بھی گرا تو اس میں وہ 10 گنا اس میں ناپاکی تھوڑی مانی جائے گی، کیونکہ پہلے گرا تھا تو جب دھل گیا تھا، پھر گندا ہوا پھر دھل گیا۔ ایسے ہی گناہ اور غلطی ہے، ایک بار ہم نے توبہ کر لی وہ پچھلا گناہ مٹ گیا، اس کو یاد نہ کرے کہ میں نے اس وقت وہ گناہ کیا تھا، تو توبہ بھی تو سچی کر لی۔ اور یوں سوچنا چاہیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، زمین کا خطہ بھی یہ بھی گواہ ہو رہا ہے۔ CCTV کیمرہ جہاں لگا ہوتا ہے آدمی کتنا محتاط رہتا ہے، کوئی بات غلط نہ زبان سے نکل جائے، کوئی کام غلط نہ ہو جائے، ورنہ اس میں ضبط ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تو فیل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں، خود زمین پوری کی پوری زمین کیمرہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی قیامت کے دن۔ وہ کہے گی عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، یا اللہ فلاں فلاں تاریخ میں فلاں فلاں دن میں فلاں بندے نے مجھ پر یہ عمل کیا تھا، سب بتائے گی۔ یہ استحضار ہوگی، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا ہر عمل ضبط ہو رہا ہے، سب کا اندراج ہو رہا ہے، باقاعدہ تصویر اور باقاعدہ شکل کے ساتھ کرتا ہوا وہ دکھے گا قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر، ناظر سمجھ کر، اور وہ کام کرے جو ان کے ہاں مقبول ہو اور ان کے دربار میں وہ معتبر ہو جائے، اور جو وہاں ناپاس ہو، مواخذے کا ذریعہ ہو، دفعات جہنم عائد ہوں، ایسا کام عقل مندی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مشق سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے اور سب کو حاصل ہو سکتی ہے، تو ان سے پھر گناہ نہیں سرزد ہوتے، ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے پیش نظر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اپنے آپ کو مولا کے مالک کے سامنے پاتا ہے، اتنا دھیان استحضار کہ کوئی غفلت نہیں ہوتی۔ آج تو ہم کو نمازوں میں تک استحضار نہیں، نمازوں سے باہر کی زندگی میں تو کیا ہوتا، خود نمازوں کے اندر جب کہ ہم نیت باندھے کھڑے ہیں اور واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، پھر بھی غفلت۔ حالانکہ پوری زندگی نماز کے مشابہ ہونا چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے، اس کی عبادت کے وقت بھی اور عبادت سے فارغ ہو کر پوری زندگی ہی، تو جب ہم کو حساب دینا پڑے گا پوری زندگی کا، عن عمرہ فیما افنا، 5 سوال ہر شخص سے ہوں گے، تو زندگی کے بارے میں سوال ہوں گے، وہ صرف عبادت کے اوقات کا تھوڑی ہوگا، پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک کی
ایک ایک گھڑی لمحے کا حساب ہوگا۔ ان عمرہ فیما، یہ عمر کہاں گنوائی، کہاں فنا کی اس کو۔ تو چاہے نماز کے اندر کی حالت ہو، روزے اور حج کے اندر کی حالت ہو، چاہے وہ نماز سے باہر کی حالت، بندہ ہر وقت اپنے مولا کے پیش نظر ہے، وہ دیکھ رہے۔ مجمع، تنہائی، خلوت، جلوت، سب میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور یہ استحضار کہ مالک مجھے دیکھ رہا۔ پھر ہر حکم کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکامات کے وقت میں وہ یاد بھی آئیں گے، اور ایک طرح سے آواز آئے گی کہ یہ کرو۔ اور جب کوئی معصیت اور گناہ کا موقع ہوگا، اندر سے ایک انکار جیسی آواز آئے گی، یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، اس گناہ سے بچو۔ ایسی اندر دل اس آواز کو سنے گا۔ جب بندہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ حدیث پاک میں فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ یعنی ہر عضو اور اس کے اعضاء کا استعمال اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہونے لگتی ہے۔ دھیان اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام، کوئی بھی کلام نہیں ہوگا۔ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جب رہتا ہے تو دنیا کے غم، تکلیف، حتیٰ کہ موت کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ مالک جس میں خوش ہو، میرے مالک کی مرضی اگر یہی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ایک بزرگ، ان کو کسی دشمن نے پچھاڑ دیا، سینے پہ سوار ہو گیا وہ، اور مارنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ اگر میرے زندہ رہنے میں آپ کے دین کا کوئی خدمت ہو، کوئی نفع ہو تو مجھے اس کے پنجے سے چھڑا لیجیے، بچا لیجیے، اور نہیں تو اسی کے ہاتھ سے شہادت دے دیجیے۔ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بار بار تعلق قائم تھا، تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا۔ فوراً اس دشمن پر رعب طاری ہو گیا، وہ تھر تھرا کے اور گر گیا ایک طرف۔ اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ مومن کا تعلق اللہ پاک سے اس محاسبے کی برکت سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دن بھر کے کاموں کو یاد کر لیں، اور اس سے بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد گزشتہ نماز سے اس نماز تک کے اعمال کو جانچ لیں کہ میں نے فجر سے ظہر تک کیا کیا، کیا پایا اور کیا کھویا، ظہر سے عصر تک۔ غرض مختصر چھوٹا چھوٹا حساب کرتے چلے جائیں گے تو اور احتیاط ہوتی چلی جائے گی۔ اگر بندوں سے متعلق کوئی کوتاہی ہو گئی، بندوں سے متعلق، تو وہ اس کی تلافی صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے نہیں ہوگی، وہ بندوں کو راضی کرنے سے، ان کے حقوق ادا کرنے سے ہوگی، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے۔ وہ جو حقوق تلف کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرے، کیونکہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ مولا کا کوئی حق ادا نہ کرے تو بندے کا ہی نقصان ہے، مولا کا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن بندے کا حق ادا نہ کرے تو ادھر اس بندے کا بھی نقصان ہے جس نے کوتاہی کی، ادھر اس کا بھی نقصان ہے جس کے حق میں وہ کوتاہی کی، کیونکہ وہ جو حقوق عائد کیے ہیں وہ ضرورت
کی بنیاد پہ کیے، اس کو ضرورت ہے، اس لیے مثلا شوہر پر بیوی کا حق ایک قسم کا، ادھر بیوی پر بھی شوہر کا حق ہے دوسری قسم کا، ماں باپ کے اولاد پر، اس لیے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم ہے، کیونکہ بندہ محتاج ہے، اپنی ضروریات اور اپنے حاجات کو خود پوری نہیں کر پاتا، اس لیے ایک دوسرے سے حقوق وابستہ کر دیے۔ اگر کوتاہی ہو گئی تو فوراً اس کی تلافی کرے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ برکتہ، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ برکتہ کے بڑے خلفاء میں تھے، حضرت ان کو مولانا فرما دے، مولانا عبد الغنی صاحب۔ تو ایک مرتبہ کہیں دیہات سے کچھ لوگ آئے اور حضرت کے آرام کے وقت میں انہوں نے حضرت کو جگا دیا۔ انتظار کرنا چاہیے، آخر آرام کی ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ جب آرام کا وقت ہو گیا اور معلوم ہوا کہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو انتظار کرنا چاہیے، مگر انہوں نے جگا دیا اور بے آرام کر دیا۔ اس سے حضرت کو کچھ تکلیف ہوئی تو آپ نے ڈانٹ دیا، لیکن بعد میں فوراً آپ نے وہی حساب کیا کہ جتنی انہوں نے غلطی کی میں نے اس سے زیادہ ڈانٹ دیا، تو مجھے ان سے معافی مانگنا چاہیے، اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ وہ جا چکے تھے، جہاں سے آئے تھے جا چکے تھے۔ حضرت نے معلومات کی کس دیہات کے تھے اور چل پڑے۔ سردی کا زمانہ، رات ہو گئی، مغرب بعد سفر شروع کر دیا پیدل۔ معلوم ہوا فلاں گاؤں کے تھے، وہیں پہنچ گئے۔ وہ لوگ تاپ رہے تھے الاؤ پر۔ پوچھا ہمارے یہاں سے کون کون پہنچے تھے؟ کہا وہ تھا موجود، کب میں پہنچا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تم کو زیادہ ڈانٹ دیا، معافی چاہنے آئے۔ کہا نہیں حضرت، آپ تو ہمارے دادے ابا برابر ہیں، آپ کو تو سب کچھ حق حاصل ہے، ہم سے ہی بےوسی ہوئی۔ نہیں، وہ مجھے لگا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے زیادہ ڈانٹ دیا، آپ معاف کر دو۔ نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں آپ معاف کر دو، جب تک آپ معاف نہیں کرو گے دل سے تب تک ہم نہیں جائیں گے، ہمارے دل پہ اس کا بہت بوجھ ہے سر۔ چنانچہ انہوں نے کہا حضرت آپ فرما رہے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ ہاں بس حضرت لوٹ آئے فوراً۔ سفر کا اصول بھی یہی بتایا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی واپس آنا چاہیے۔ ہاں حضرت گھر لوٹ آئے۔ اس رات کو جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایک بڑا دریا ہے، اس میں دو کشتیاں ہیں۔ ایک کشتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری کشتی میں یہ خود ہیں شاہ عبد الغنی صاحب، ان کی کشتی پیچھے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، عبد الغنی کی کشتی جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے اسے بھی اپنے ساتھ کر لو، اسے جوڑ لو۔ تو حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، آپ کا ہاتھ پہنچ گیا، وہ پیچھے تھی حالانکہ، بس آپ نے جو پکڑ کر کشتی کو کشتی سے جوڑا تو جوڑنے میں جو ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوئی تو فرماتے تھے ایسی سریلی آواز تھی، اتنی لذیذ آواز تھی کہ وہ آج تک کانوں میں گونج رہی ہے، وہ آواز آج تک کانوں میں گونج رہی۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو کشتی کو۔ آدمی کسی کی شان میں، کسی کے حق میں کوتاہی ہو جانے پر کبھی کبھی یوں شرماتا ہے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، چاہے اس میں نوکر ہی ہے، بیوی ہی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھی سوچتا ہے میں بڑا ہوں۔ بڑا دوسری حیثیت سے ہے، مگر اس کوتاہی کی حیثیت سے یہ چھوٹا ہے، کیونکہ یہ ان کے حق میں کوتاہی کر بیٹھا۔ وہ بڑا ہے جس کی شان میں غلطی کوتاہی کی، جس کا حق طرف کیا ہے۔
اب تو وہ بڑا ہے اس لحاظ سے، بڑے چھوٹے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے بس اپنے بھائی سے کہا گناہ معاف کرا لو، اس کا حق ادا کرو۔ یہ جو اندر سے ایک شرم سی دامن گیر ہوتی ہے، حجاب ہوتا ہے کہ میں اس سے کہوں گا، معافی مانگوں گا تو ذلت ہوگی، یہ اندر سے ایک تکبر کی پہچان بنتا ہے، اپنے اندر بڑائی ہے، اس لیے یہ معافی میں اور اس کے سامنے فروتنی اختیار کرنے میں ہم کو پس و پیش ہو رہا ہے۔ نہیں یہ تکبر ہے، نفس کتنا ہی رو کے ہچکچائے اسے مجبور کرے۔ بڑائی تو خدا کو زیبا ہے۔ غلطی کو تسلیم کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہٹ درمی کرنا یہ شیطان کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ کبھی ایسا خیال وسوسہ آئے تو اس وسوسے سے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن عمل جو کرنا چاہیے وہی کرے، بس ہمت سے اپنے معاملے کو درست کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ اپنا روزانہ کا محاسبہ اور حساب کرنا ضروری ہے، اس سے یہ زندگی کارآمد ہوگی۔ جس زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما، پھر جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، من شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی۔ جو حساب سے رہتا ہے، حساب کر کر کے جیتا ہے، روزانہ کے اعمال کی جانچ کرتا رہتا ہے، وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، وہ اعمال کا دھنی ہوتا چلا جاتا ہے، اور کوتاہیاں اس کی گھٹی جائیں گی۔ بزرگوں نے بتایا کہ بستر پہ پہنچ کر حساب کتاب کریں گے تو نیند لگ سکتی ہے، ناغہ ہو سکتا ہے، وہاں سونے کا ماحول سستی کا، تو الگ ہی مسجد میں ہی یا کہیں اور سونے سے پہلے ہی بستر سے دور اس کا محاسبہ کرے تو انشاءاللہ پابندی ہو جائے گی، اور پابندی سے جو مقصد ہے محاسبے کا وہ پورا ہو جائے گا۔ بھائیو، زندگی بہت انمول دولت ہے، پھر نہیں ملنے والی۔ انسان بہت تمنا کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کبھی نہیں واپس کیا جائے گا۔ بھائیو بزرگو، دینی گزارشات یہ کرنے والا بھی کرتا تو ہے، لیکن زیادہ اس میں سننے والوں کی طلب کا اثر پڑتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں سنی جائیں طلب کے ساتھ تو پھر اس کے بتانے میں، گزارشات کرنے میں اور ہی بات ہوتی ہے، اندر سے طلب کے بقدر پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ جو ضروری مضمون ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، مولا روم نے این سخن شیرست در پستان جاں بے چشندہ این نمی باشد رواں، کہ یہ دینی بات اور نصیحت کی مثال ماں کے پستان کی سی ہے۔ بچہ طلب سے پیتا ہے
تو اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے، اندر سے دودھ تیزی سے نکلتا ہے کیونکہ بچے میں طلب ہے پینے کی، اور اگر وہ دلچسپی سے نہیں پیتا تو دودھ بھی اس شان سے نہیں نکلتا، اس میں کمی رہتی ہے۔ کوئی بھی بات کبھی سن بھی رکھی ہو اور پھر وہ کہی جائے اس وقت بھی طلب ہی ہونا چاہیے۔ ہم روزانہ، حضرت فرماتے تھے حضرت ہردوئی نور اللہ مخدوم، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں کہ وہی ذائقہ ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر پھر بھی طلب سے ہی تو کھاتے ہیں۔ ایسے ہی دینی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم سب کی زندگی کا جو وقت گزر چکا ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن جو باقی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اس وقت کو ہم قیمتی بنا لیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کتنا بچا ہے۔ جو گزر گئی وہ تو گزر گئی۔ سوچیں کہ جو وقت گزر گیا، جو بھی عمر کا حصہ، کیا یہ اتنا میں نے کارآمد کر لیا کہ میں بے دھڑک اور اطمینان سے حساب دے سکوں، یا یہ ہوگا کہ ارے میں نے وہاں کوتاہی کی، میں نے یہ کوتاہی کی، مجھے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ جب ایسا خیال ہو تو اب جو کچھ ہو گیا لیکن اب نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اپنی اس باقی ماندہ زندگی کی ایسی قدر کرے کہ اب کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ چھوٹے۔ معاملات بندوں سے، مولا سے، سب سے ایسے ہوں کہ ہمیں آئندہ توبہ معذرت کرنا نہ پڑے، ایسا سلوک کرے۔ چونکہ شیطان اور نفس ہمارے دشمن ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ غلط راستے پہ پڑ جائے، اس لیے وہ ہر نیکی کے موقع پر چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی ان کو بہکا دیا جائے، یہاں سے بھی بہکا دیا جائے، اور وہ چاہتے بہکاتے بھی ہیں۔ آدمی کبھی بہک جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ کی تہجد قضا ہو گئی، بہت رنج کیا، روئے، دل میں اتنا افسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ افسوس تہجد سے زیادہ قیمتی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس افسوس کی، رنج کی بڑی قدر کی۔ شیطان کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اسی رنج میں رہے آج دن بھر، تو اگلے دن خود شیطان نے اٹھایا، اٹھ جائیے تہجد کا وقت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو شیطان تھا، بھائی تم اور تمہارا یہ کام کہ آپ کی تہجد قضا ہو جاتی، مگر تمہارا تو یہ کام نہیں کہ حضرت میں نے بھی تو برسہ برس عبادت کی ہے، تو پرانا پیشہ یاد آتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، صحیح بات بتاؤ۔ تو کہا آپ کی جو کل تہجد میں نے ہی قضا کرائی تھی، میں نے ہی غفلت ڈال دی تھی، آپ نہیں اٹھ پائے تھے، مگر آپ نے دن میں اتنا رنج کیا کہ 200 رکعت تہجد سے جو قرب حاصل ہوتا وہ اس رنج اور غم سے حاصل ہو۔ تو میں نے کہا یہ تہجدی غنیمت، ورنہ تو یہ تو بہت زیادہ نیکی کما لیں گے، اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ اس نے قسم لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے ہی راستے میں، مگر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ادھر بھٹکانے کا، راستے سے ادھر ادھر کرنے کا۔ تو نفس بھی، شیطان بھی، یہ تو ہم کو اس راہ حق سے ہٹانا چاہیں گے، مگر ہم ہمت سے اتباع دین کامل، اتباع شریعت کریں تو انشاءاللہ
شیطان کا زیادہ دعویٰ نہیں چلتا، اس کا کام وسوسے کا ہے، وسوسہ ڈالے گا، ہم اس تقاضے پہ عمل نہ کریں، وسوسے کو وسوسے کی حد تک رکھیں، چونکہ بڑا دشمن ہے شیطان، اور بڑے کا ہتھیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے، بڑے دشمن کا ہتھیار، تو یہ اس کا ہتھیار ہے وسوسہ۔ وسوسے تک کوئی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وسوسے کے بعد آگے جو خیال ہو جاتا ہے انسان کا، اور خیال سے پھر وہ ارادے سے پکا عزم، اور پھر عمل، وہ زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، تو وہاں سے خود اس کا یہ دخل ہوتا ہے۔ شیطان کا کام بس وسوسہ تھا، بس اس کے بعد میں پھر انسان خود ہی کرتا کراتا ہے۔ وسوسہ آئے اس تقاضے پہ عمل مت کرو، کتنے ہی غلط وسوسے آئیں، گناہوں کے، شہوت کے، غضب کے، ان پر عمل مت کرو۔ کوئی نامحرم گزر رہی، ہم بھی سڑک پر گزر رہے، محسوس ہوا کوئی، ہم اب وہ وسوسہ تو آئے گا، لیکن اس پر عمل نہ کریں، زور بھی پڑے گا روکنے میں، اس وسوسے کے خلاف کرنے میں، نگاہ کو پھیرنے میں زور پڑے گا، مگر وہ ایسا زور نہیں پڑے گا کہ جو ہماری قابو سے باہر ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ادھر سے نہیں ہٹا پا رہے، اتنا زور نہیں پڑتا۔ عادت کی وجہ سے چاہے کچھ کمزوری محسوس ہو، مگر ایسی کمزوری نہیں ہوتی کہ ہم موڑ ہی نہ سکیں اس کو، اپنے آپ کو ادھر سے ہٹا نہ سکیں۔ کتنے ہی تقاضے ہوں گناہ کے، معصیت کے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، ہمت کر کے جب ایک بار ہم اس سے بچ جائیں گے تو اگلی بار وہ وسوسہ اس سے کم آئے گا، اور چونکہ ہم بچ چکے ہیں تو اب جو ہے ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور وسوسہ ڈالنے والے کا وہ حوصلہ اس کا پست ہوگا، اور عمل کریں گے تو ہماری اپنی کمزوری کو ہم ثابت کر دیں گے، اور اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ جیسے کوئی کسی کو پچھاڑ دیتا ہے تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں نے پچھاڑ دیا تھا ایک بار، اب دوبارہ آسان ہے اس کو پچھاڑنا۔ ایسے ہی نفس و شیطان سے مقابلہ کر کے، اور ان کے تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا لے، میں نہیں کروں گا یہ کام، ہمت کرے۔ خدا نخواستہ پھر بھی کمزور پڑ گیا تو اگر غلطی ہو ہی گئی تو توبہ کر لیں، مایوس نہ ہو۔ اب پہلے تو میں ہمت نہیں کر پایا تھا، گناہ ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ کیسے بچاؤں؟ نہیں، بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ چھوڑو، باطنی گناہ چھوڑو، تو یہ نہیں کہا کہ جو نیا آدمی ہے وہ چھوڑ دے، جو پرانا مبتلا ہے وہ نہیں چھوڑ پائے گا، سب چھوڑ سکتے ہیں۔ بوڑھا شخص بھی، عمر رسیدہ بھی اگر خدا نخواستہ گناہ کا عادی ہے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی ہمت نہ ہارے۔ ان سے مقابلہ رہے، اور اپنے اعمال کی نگرانی رہے، اور ہمت سے عمل کرے۔ اور ہمت فرائض واجبات میں تو بہت ضروری ہے، ادھر گناہ چھوڑنے میں بہت ضروری ہے، باقی فضائل وغیرہ میں، نوافل میں، نیکیوں میں، ان میں ہو جائے تو فبیہا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ نوافل میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ فرائض میں کوتاہی ہو جائے۔ نوافل سے کتنا کمائے گا، وہ تو نفل ہے، فرائض بہت اہم ہوتے ہیں، ان میں کوتاہی کرا دے گا۔ جیسے کوئی رات بھر عبادت کرے اور فجر میں کوتاہی کرے، ظاہر میں تو اس نے بہت نیکی کی، لیکن حقیقت میں اس نے نیکی نہیں کی،
فرائض سے جو قرب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نوافل سے نہیں۔ 70 نوافل پر ایک فرض کی تلافی ہوتی ہے، 70 نفلوں سے ایک فرض کو پورا کیا جائے گا۔ ہر چیز کی حیثیت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو اپنی اس زندگی کو بہت ہی انمول، بے اعتبار اور بے بھروسہ سمجھ کر جو باقی ماندہ ہے اس کی بڑی قدر کی، بڑی اس کی کہ اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے فرائض، واجبات، احکام عائد ہیں ان کی پابندی ہمت سے کرے، اور جو گناہ معصیت ہے چاہے پہلے سے عادی ہوں ان گناہ کے انہیں چھوڑیں، یا نئے تقاضے نئے نئے مواقع مناظر سامنے آئیں ان سے بچیں، اور حساب بھی کر لیں آج میں نے کیا کیا، جو کرنے کے کام تھے وہی کیے یا جو نہیں کرنے کے تھے وہ بھی کیے، جو کہنے کی باتیں تھیں وہی کہیں یا جو نہ کہنے کی تھیں وہ بھی کہہ بیٹھے۔ اب وہ تو ہو چکی، اب ان کی تلافی ہی ہو جائے، ان کی بھرپائی ہو جائے۔ روزانہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ زندگی پہلے سے ہر آئندہ دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر بھی کبھی خدا نہ خواستہ غلطی ہو ہی جائے بس توبہ سے تلافی کر لیں، مایوس نہ ہو۔ کتنی ہی بار غلطی ہو جائے تو بھی مایوس ہو، شیطان مایوس کرتا ہے کہ اتنے گناہ کر رہے ہو، پھر کہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ کبھی مایوس ہو۔ گناہ سے ایک حجاب تو ہو جاتا ہے، مگر وہ حجاب ایسا نہیں ہوتا کہ اب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے ہی نہیں، توبہ قبول ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محاسبے کی اور زندگی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔